بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے درس میں ہم نے دعاؤں کے حوالے سے، کتاب الدعوات کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر کل سے شروع کیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے۔ جامع کا معنی ہوتا ہے ایسی دعائیں جن کے اندر الفاظ کم ہوں اور معانی زیادہ ہوں، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی دعائیں جس میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی خیر مانگی جائے اور آخرت کی بھی خیر مانگی جائے، انہیں جامع دعائیں کہا جاتا تھا، اور آقا انعامدار جامع دعائیں پسند فرماتے تھے۔ اب یہ جو جامع دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انسان مانگتا ہے، یاد رکھیے کچھ دعائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اپنے بندوں کو سکھائی ہیں، قرآنی دعائیں ہیں جس میں اللہ پاک نے اپنے صالحین میں سے، اپنے نبیوں میں سے بعض انبیاء کی دعاؤں کو قرآن مجید میں نقل کیا۔ ظاہر ہے اس سے اچھی اور پسندیدہ دعا کون سی ہو سکتی ہے کہ جسے اللہ نے خود قرآن مجید میں لکھ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دعائیں جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے، ان سے بڑھ کر اعلیٰ دعائیں نہیں ہو سکتی ہیں جو حضور نبی کریم مانگا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دعائیں جو قرآن مجید میں آئیں اور وہ دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مانگی ہیں، اور یہ الگ کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں مسنون دعاؤں کے نام سے، مسنون دعائیں الگ سے کتابچے مل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں، اور کتب احادیث کے اندر ان دعاؤں کا ذکر ہے جو آقا کریم علیہ السلام مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے چند کا ذکر ہم آج کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی یہ جو دعا ہے یہ آقا انعامدار علیہ السلام کی دعاؤں میں اکثر شامل ہوا کرتی تھی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ حضرت انس جب بھی دعا فرماتے تھے تو جو بھی دعائیں مانگتے اپنی جگہ مانگتے تھے، مگر یہ جو جملے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، باقی ساری دعائیں مانگ کر یہ دعا کا جملہ لازماً ہر دعا کے اندر شریک کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی دعا بھی ہے اور حضور نبی کریم کی عادت مبارکہ بھی ہے، اور یہ دعا اس لیے سب سے زیادہ مانگی جاتی تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں دنیا بھی مانگی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کے دن بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ دعا ہے، چھوٹے سے الفاظ ہیں مگر دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، اور عذاب جہنم سے پناہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، جامع ترین دعاؤں کے اندر شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا تھا۔ حضور دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ الفاظ آپ کم سنتے ہیں یہاں پر دعاؤں کے اندر، مگر اس کا معنی سمجھیے۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، پرہیزگاری کا، پاک دامنی کا، اور غنا کا۔ غنا، یہ چار لفظ بولے آقا انعامدار نے، پھر دہراتا ہوں، ہدایت کا سوال کرتا ہوں، پرہیزگاری تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامن رہنے کا سوال کرتا ہوں کہ میرا کردار پاک رہے، اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور اللہ نہ کرے ہدایت نہ ہو تو سب کچھ تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔
اور اس کے بعد پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والے ہر کام سے بچنا تقویٰ کہلاتا ہے، تقویٰ کی دعا ہے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا پاک دامن رہنا، پاک دامنی بھی تقویٰ کے اندر شامل ہے، مگر اس کو الگ سے دعا مانگی کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ انسان کا کردار پاک ہو۔ اور یہ جو فرمایا غنا کا سوال کرتا ہوں، غنا سے مراد دولت مال بھی ہوتا ہے اور غنا سے مراد دل کا غنی ہونا بھی ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس ظاہری دولت ہوتی ہے لیکن دل غنی نہیں ہوتا، تو طبیعت میں حرص رہتا ہے، لالچ رہتا ہے۔ تو اصل دولت مندی دل کی دولت مندی ہے۔ اگر دل غنی ہو انسان کا تو ظاہری طور پر بھلے دولت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو تب بھی انسان کا دل مطمئن رہا کرتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں آقا مانگا کرتے تھے، ذہن میں رکھیے اسے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تقویٰ کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تو حضور نبی کریم علیہ السلام اسے نماز کی تعلیم دیتے نئے مسلمان کو، اور نماز کی تعلیم دینے کے بعد پھر سے فرماتے کہ یہ دعا اللہ سے مانگا کرو۔ حضور ہر نئے مسلمان کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ترجمہ ہے اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، عافیت بخش۔ عافیت کا معنی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تنگی تکلیف سے مجھے محفوظ رکھ، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ عافیت بخش اور مجھے روزی عطا فرما۔ پھر سنیے، اے اللہ مجھ پر میری بخشش فرما، مجھ پہ رحم فرما، مجھے ہدایت دے، عافیت بخش اور روزی عطا فرما۔ آپ نے دیکھا کہ بخشش، رحمت اور ہدایت، ان تین چیزوں کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور عافیت اور روزی ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب جو دعائیں مانگا کرتے تھے اس میں دنیا کی بھی خیر مانگتے تھے اور آخرت کی بھی خیر مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو سنا سرکار یہ دعا مانگتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، یعنی اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے، دل اس کے کنٹرول میں ہے۔ جب دل اس کے کنٹرول میں ہے تو بندہ اس سے یہ دعا کیوں نہ کرے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ دل تو اس کے ہاتھ میں ہے تو بندہ اس سے التجا کرتا ہے، مولا تو میرے دل کو اطاعت کی طرف پھیر، میرے دل کو فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ تو یہ بھی آقا انعامدار علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ آقا انعامدار نے فرمایا، تعوذوا باللہ من جہد البلاء وترک الشکار وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اے لوگوں اللہ سے پناہ مانگا کرو، کس کس چیز سے؟ مصیبت کی مشقت سے، کہ اللہ کو مصیبتیں نہ آ جائیں، بدبختی کے آنے سے، کہ انسان جسے کہتے ہیں نا بد نصیب اور بدبخت نہ ہو جائے، اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، بری تقدیر سے، اور اس بات سے کہ کوئی تم پر مصیبت آئے اور دشمن خوش ہو تمہارا، دشمن کو خوشی کا موقع نہ ملے۔ دشمن کب خوش ہوگا؟ جب ہم پہ کوئی تنگی آئے گی، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملے گا۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کروں۔ غالب چار باتیں گنوائی، مصیبت کی مشقت سے، بدبختی کے آنے سے، بری تقدیر سے، اور دشمن کے خوش ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ اور آخری حدیث پاک جس کا ہم ذکر کریں گے، حضرت سیدنا معاذ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، عربی کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التي فیہا معاشی
فَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے اس دین کو درست کر دے، یعنی میرا دین ٹھیک ہو جائے جو میرے تمام کاموں کی پناہ ہے۔ دین ٹھیک ہو گیا تو میرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں میری معیشت، میری روزی روٹی، میری زندگی لکھی ہوئی ہے، میری دنیا بھی ٹھیک کر دے۔ اے اللہ میری آخرت کو ٹھیک کر دے جس کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے، اور میری زندگی میں ہر نیک کام کا اضافہ عطا فرما، اور میری موت کو میرے لیے ہر شر اور ہر تکلیف سے آرام کا سبب بنا، یعنی موت آئے تو ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں اور آگے راحتوں کی زندگی شروع ہو جائے۔ یہ دعا میرے آقا وعدہ کرتے تھے۔ بہت خوبصورت 4 باتیں آئیں۔ پہلے دین کے بارے میں فرمایا کہ میرا دین اچھا کر، میرا دین اچھا کر، اور دوسرا فرمایا کہ میری دنیا کو اچھا کر جس میں میری معیشت ہے، میری روزی روٹی، میری زندگی ہے، یعنی حلال روزی مجھے ملے اور برکت کے ساتھ ملے، کثرت کے ساتھ ملے۔ پھر فرمایا میری آخرت ٹھیک کر دے، یعنی میں عبادت کروں، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ آخرت تو ٹھیک تب ہوگی جب انسان کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اور تیسری چیز، میری جو دنیا ہے، میری جو زندگی ہے، اس کو ٹھیک کر دے، اس میں میرے لیے خیر کو جمع کر، اور میری موت کو ہر برائی سے راحت اور آرام کا سبب بنا، یعنی میں اچھے ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں، نیک اعمال سے زندگی گزاروں، تاکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور پھر میں موت کے بعد ہر طرح کی راحت کا، اللہ کی نعمت کا حقدار بن جاؤں اور تکلیفوں سے بچ جاؤں۔ یہ چند دعائیں ہیں جو بطور نمونہ میں نے رکھی، جو بخاری اور مسلم اور مستند کتب حدیث کے اندر آئی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، مسنون دعاؤں کے نام سے اور قرآنی دعاؤں کے نام سے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ ضرورت صبر کی ہے۔ دیکھیے اللہ سے، اللہ کی ذات کے سوا اور کون سا در ہے جس سے بندہ مانگے؟ خدا ہی کا در ہے جس سے مانگنا ہے، اور مانگنے کے لیے اس سے اچھے الفاظ کون سے ہیں جو ہمیں اللہ نے سکھائے اور جو اللہ کے محبوب نے ہمیں مانگ کے دکھائے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے در پر آنے، اپنے در سے مانگنے اور خوبصورت اور عمدہ الفاظ میں جو اس کی بارگاہ میں قبولیت رکھنے والے ہیں ان الفاظ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔